پیارے بچوں یا جو بھی سننے والے ہیں، پیرنٹس، ٹیچرز جو بھی سن رہے ہیں، یہ تھوڑی سی گائیڈنس کے لیے ویڈیو بن رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی و مشکل ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ جی مڈ ٹرمز نوٹس ہم نے کچھ تیار کیے، اس سے پہلے آن لائن ہم نے واٹس اپ کیے تھے مڈ ٹرم کا سلیبس۔ مڈ ٹرم سلیبس کا مطلب ہے کہ وہ سب تمام بکس جو کہ ہاف کر دی جاتی ہیں اور جو مڈ ٹرم میں شامل ہوتی ہیں۔ اب انہی کو آسان بنانے کے لیے، اس مشکل دور میں آسانیاں دینے کے لیے اپنے بچوں کو ٹیچرز نے گھر بیٹھ کے خوب محنت کی ہے اور بچوں کے لیے ہر نوٹ سولو کر کے دیا گیا ہے۔ مڈ ٹرم نوٹس میں آپ نے صرف وہی تیاری کرنی ہے جو کہ اس میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے باقی چیزوں کی، چیپٹرز کی، لیسنز کی ریڈنگ کرنی ہے اور سمجھ لینا ہے جو آپ کو سمجھانے والے ہیں، اور اس میں سے ڈکٹیشن ورڈز وغیرہ، سیلف رائٹنگ وغیرہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں کریں۔ مڈ ٹرم نوٹس کو ہی ہم نے سمر ویکیشن میں تبدیل کر دیا کیونکہ مڈ ٹرم نوٹس ہی ہمیں ایک رجسٹر کی شکل میں ہی دینے پڑے ہیں۔ بے شک وہ رجسٹر کی طرح حالات کی وجہ سے ہم بائنڈنگ نہیں کر سکے ہیں، لیکن وہ نوٹس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو سنبھال کے رکھیے گا۔ اب وہ سمر ویکیشن میں کیسے کرنے ہیں؟ میرے پاس نرسری کلاس کا ہے اس وقت موجود، اس میں ای میل ایڈریس دیا ہے اور واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، جو آپ آرام سے اس میں جو بھی پریشانی ہو آپ نے واٹس ایپ پہ میسج کر دینا ہے یا تصویر کلک کر کے اس چیز کی، اس پیج کی ہمیں سینڈ کر دینی ہے اور اپنی کیوری بتا دینی ہے کہ کیا پرابلم ہے۔ اب چلتے ہیں سمر ویکیشن کنڈکٹ کیسے کرنا ہے۔ ہم نے جو نوٹس تیار کیے ہیں اس میں یہ نرسری ہے، اس میں 3 سبجیکٹس ہیں: انگلش، میتھس اور اردو، اور اس کے علاوہ ہے ڈرائنگ۔ آپ کو سارا کچھ گائیڈ کر دیا گیا ہے، ڈرائنگ میں بتا دیا گیا ہے کہ 1 to 14 پیجز بک میں ہی کرنے ہیں۔ یہ دھیان رکھیے گا کہ جو چیز کہا گیا ہے بک میں کہا ہے تو بک میں، اور اگر نوٹ بکس میں کہا ہے تو نوٹ بکس۔ سمر ویکیشن کے اینڈ میں ہم نے اس لیے آپ کے لیے یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ لرن اینڈ رائٹ آل دا گیون مڈ ٹرم نوٹس آن یور نوٹ بکس اینڈ کاپیز، یعنی کہ آپ نے کاپیز میں کرنا ہے۔ اب کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے ہر کویسچن کو ایک تو سولو کیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل ان دا بلینکس کی طرح تھے، وٹ کمز آفٹر وہ آپ کو فل کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کیا کتنے دفعہ کرنے ہیں، یعنی 2 ٹائم اس کو آپ نے کاپی پہ کرنا ہے۔ ابھی آگے میں بتاؤں گی کس طرح ہر چیز کے آگے لکھ دیا ہے۔ اب یہاں پہ میتھس کا بھی لکھ دیا ہے، 1 to 50 2 ٹائم کرنا ہے، 51 to 100 کاؤنٹنگ 2 ٹائم کرنا ہے۔ یہ ہے یہاں پہ دیکھیں نہیں لکھا گیا، اس مین کہ اس کو ہم نے 2 ٹائم یا کسی ٹائم نہیں، سنگل ایک دفعہ کر لینا ہے۔ یہ جو بلینک ہے یہ مسنگ ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مسنگ نمبرز، مینس کہ یہ جو آپ کو اصل شکل میں آئے گا وہ مسنگ آئے گا۔ سمر ویکیشن میں ہم بلینک چھوڑ دیا کرتے تھے، آپ نے فل کرنا ہوتا تھا۔ یہ نوٹس ہیں، اس میں آپ کو سب فل کر کے دے دیا گیا ہے، تو آپ نے اسی طرح اس کو کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بکس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے یہاں میتھس میں مینشن ہے کہ بک کی پیج نمبر مینشن کر دیا گیا ہے، یہ بک میں کرنا ہے۔ نوٹ بک لکھا ہوگا تو نوٹ بک میں کرنا ہے، بک لکھا ہوگا تو بک میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اردو کا بھی ہے، تھوڑی سی غلطیاں ہیں، ٹیچرز کی رائٹنگ میں بھی تھوڑی سی غلطیاں آئی ہیں تو اس کو پلیز اگنور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ہماری کوآپریشن سے ہی بچے جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ بچوں کے کام کا حرج نہ ہو۔ یہ اس طرح دیا ہے، ادھر بھی 4 مرتبہ کہا گیا ہے حروف تہجی، یہ 2 دفعہ کہا گیا ہے لکھنے کے لیے، یہ آپ نے اسی طرح کنڈکٹ کروانا ہے۔ باقی جو چیز نہیں سمجھ آیا، میرے پاس نرسری تھا، اس کے علاوہ 1 2 سے آن ورڈ جو ہے، کیونکہ ان کا کام جو ہے ہمارے پاس کاپیز بھی تھی، ان کا کام یہیں پر تھا، تو 1 2 آن ورڈ کو کویسچن آنسر ورڈ میننگ ہر چیز لکھ دی گئی ہے، ہر چیز سولو کر کے دی ہے، انہوں نے صرف وہی یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بکس میں یعنی کاپیز میں وہ کام کرنا ہے۔ کاپیز میں اگر انگلش کا کام ہے تو انگلش میں کرنا ہے، اردو کا کام ہے تو اردو میں کرنا ہے۔ کس طرح؟ جیسے یہ اب نرسری کلاس ہے، ان کا کچھ تو ہم نے کاپیز رکھی ہوئی تھی، کام ریڈی کیا تھا مگر وہ نہیں فالو ہو سکے۔
آپ نے اب سمر ویکیشن ان سب پیجز کو چھوڑ دیں اور آگے سمر ویکیشن نیٹلی اچھا سا کر کے لکھیں اور اس کو اس طرح فالو کریں کہ ڈیٹ اینڈ ڈے، ہر دن جب بھی آپ کام کروائیں ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں، کویشچن نمبر اور جو ہے وہ یہ کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، نرسری سے ویسے بھی آئے ہیں بچے، یہ نرسری میں آئے ہیں، تو اس لیے میرے پاس پین، پوائنٹر، بال پوائنٹ سب کچھ موجود ہے، میرے پاس چیزیں تھیں، میں نے اس سے کر دیا، پین سے کر دیا، آپ پینسل سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کویشچن وغیرہ لکھ کر دے دیں، پھر اب بچہ خود کرے، کیونکہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ان سے ہی کام کروانا ہے۔ پھر اسی طرح ہر پیج پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر کے کرنا ہے۔ یہ ہو گیا انگلش۔ میتھس کا بھی بتا دوں کہ اسی طرح آپ نے میتھس کو بھی فالو کرنا ہے۔ سمر ویکیشن ورک، اس کے بعد یہ پیج چھوڑ دیں، پھر ڈیٹ اینڈ ڈے کے ساتھ بچے کو کام کروائے۔ یہ 2 ٹائم تھا، ایک دفعہ یہاں کیا، ایک دفعہ یہاں پہ کر لیا۔ بچے کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے ڈاٹ میں نے لکھا ہے کیونکہ اس کو ابھی اتنا اچھا لکھنا نہیں آتا، وہ آہستہ آہستہ پھر کریں گے۔ اب اسی طرح اردو ہے، اردو کی بھی یہ بک کاپی ریڈی تھی، لیکن اب آگے کروانا پڑا، چھٹیوں کا کام مینشن کر کے آگے ڈیٹ اور ڈے۔ اگر اردو میں آپ لکھ سکتے ہیں اردو میں لکھ لیں، ورنہ آپ انگلش میں ہی لکھ دیں ڈیٹ اور ڈے، اور سوال نمبر اور جو ہے وہ بچے کو فالو کروانا شروع کر دیں۔ یہ 4 دفعہ تھا، اس لیے 1، 2 اور یہ اب 3 اور یہ 4 دفعہ بچے کو کروا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح آپ نے دوسرا بھی سارا کچھ فالو کرنا ہے۔ جو کچھ اب آپ کو نہ سمجھ آئے تو پلیز آپ کانٹیکٹ کریں، جو کہ آپ کو دیا گیا ہے واٹس ایپ نمبر، اس پہ کریں، اور وہ لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ تو آن لائن ہے۔ آپ آن لائن صرف دھیان رکھیے گا کہ زیادہ لیٹ نہ آپ کریں، تو یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور اس مشکل وقت میں ہم اور آپ مل کر بچوں کا پڑھائی کا جو ہیزرڈ ہے، ایجوکیشن ہیزرڈ سے بچانے کی کوشش کر لیں۔ اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔